ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحمدللہ آج 17 دسمبر 2017 کو اتوار کے دن قرآن کلاس نمبر 276 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ آج ہماری سورۃ الاحزاب مکمل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کی جو آیات آ رہی ہیں ان میں کئی آیات ایسی ہیں جن پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں آلریڈی بڑے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، لہٰذا آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان آیات کے اوپر سے سرسری طور پر مختصر تشریح کے ساتھ گزر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی جسے شوق ہوگا وہ اس کے لیے میں انشاءاللہ جو کراس ریفرنس کے طور پہ میری ویڈیوز ہیں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ مثلا اس میں ذکر کی فضیلت کے اعتبار سے آیات آئیں گی، درود شریف کے اعتبار سے، پردے کے احکامات کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے بزرگوں کی اندھا دھند جو پیروی ہے اس کا قیامت والے دن کیا انجام ہونے والا ہے اس حوالے سے آیات آئیں گی۔ اب یہ وہ سارے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر میں آلریڈی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اب قرآن کلاس اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں، صرف ریفرنس کے طور پہ بات بتا دی جائے تو وہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کی یاد کرو اور اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، یعنی کیجول یاد نہ ہو بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر ہو، اور کیا حالت ہو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام بس اسی کی پاکی بیان کرو۔ اب اس ایک آیت کے اوپر بھی کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے، مختصراً میں صرف تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اس کی مینلی 3 اقسام ہے۔ پہلے نمبر پہ جس چیز کو ذکر قرار دیا گیا وہ ہے قرآن حکیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی والی چیز کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی سب سے بڑی چیز ہے جس سے اللہ کا تعارف انسان کو آتا ہے۔ دوسری چیز نماز ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو، اور اسی میں ظاہر سارے فرائض بھی شامل ہیں، چاہے وہ حج ہو اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ہو، رمضان المبارک کے روزے ہوں، جتنے فرائض ہیں وہ سب کے سب اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد آنے والی چیزیں۔ اور ایک تیسری چیز ہے جو نفلی اذکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح و شام کی دعائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف اوقات کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض نماز کے بعد کے اذکار، صبح اور شام کے اذکار، وہ بھی نفلی اذکار ہیں، ان کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 6 گھنٹے، جب قرآن حکیم میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے، میں نے اس پہ 6 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے، کل ملا کے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا دورانیہ بنتا ہے۔ مسئلہ نمبر 111A-B-C اور 112A-B-C، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کی فضیلت اور اذکار کون سے ہیں، اور خصوصاً جو فرض نماز کے بعد اذکار ہیں، جس پہ ہمارا گرین کارڈ چھپا ہوا ہے، وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائے گا ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ، اس کا PDF بھی موجود ہے، اینڈرائڈ ایپ بھی موجود ہے، اور بلو کارڈ صبح و شام کے اذکار والا، وہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ، ان کا تعارف بھی میں نے اس میں کروایا تھا۔ تو اس میں اس قسم کے سارے اذکار موجود ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت فرماتا ہے لوگوں کے حق میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہے اس کا وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ اسے بخش دے، اس پہ رحم فرما، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ تو فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دنیا اور آخرت سنوار دے، اور دنیا کا سنورنا وہ سنورنا نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی دنیا کا مال و متاع مل جانا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو اللہ کی محبوب کوئی ہستی نہیں ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری حالت یہ تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہی کوئی ٹنوں ٹن کھجوریں نہیں تھیں، 2 کھجوریں اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور یہی شام کے وقت۔ میٹھا پانی کا پیالہ بھی وہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، ایک ریگستانی علاقے میں دور دراز سے سفر کر کے یہ چیزیں لانی پڑتی تھی۔ بہرحال بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر رزق چاہیے، بہت ایکسٹراڈنری نہیں چاہیے۔ تو دنیاوی نعمتوں کا مل جانا یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ فی الدنیا حسنہ ہو چکا ہے۔ دنیا میں جسے آخرت کی معرفت ہو جائے، اللہ کی شناخت حاصل ہو جائے، اس کی دنیا حسنہ بن گئی ہے، کہ جسے دنیا میں سمجھ آ گئی کہ میری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے میں مضمر ہے، یہ پھر دنیا حسن ہے۔ ورنہ اگر دنیاوی سٹیٹس کسی کو بہت اعلیٰ حاصل بھی ہو گیا، مرتے ہی اس کے فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑا مارنا شروع کر دیں، ملک نزا کے عالم میں قرآن حکیم میں کئی آیات موجود ہیں، تو ظاہر ہے اس کی پھر دنیا حسنہ کیا ہوئی، ادھر سے ہی ذلت شروع ہو گئی اس کی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مومنین کے اوپر رحم فرمانے والا ہے، اور مومن سے مراد ہے بات ماننے والے، جو بات قبول کر لیں وہ ہے مومن۔ ایک ہے مسلم جو صرف یعنی اقرار کر لیتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا، لیکن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا شروع کر دیں، وہ مومن کا درجہ ہے، بات ماننے والوں کے لیے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور قیامت والے دن جب وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو ان کا استقبال اللہ کی طرف سے سلامتی کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیج رہا ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر کریم، بہت عزت والا اجر جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اے اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں دینے والے، عالم الغیب نہیں، غیب کی خبریں دینے والے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور دعوت دیتے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ اسی کی طرف، اور چمکا دینے والا سورج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اس کانٹیکسٹ میں تفسیر تبری کے اندر ابن جریر جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے، المتوفہ 310 ہجری، انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز لکھی ہے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ فی نفسی ایز اے اسپیشیز تو آپ بشر ہی تھے، لیکن ہدایت کے اعتبار سے نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، آپ کے صحابہ بھی نور، آپ کے اہل بیت بھی نور، صحیح بخاری بھی نور، صحیح مسلم بھی نور، قرآن حکیم بھی نور، نور ہدایت۔ باقی نور بشر کے حوالے سے میں اکثر گفتگو کر چکا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جا کے بھی لکھیں نور اور بشر کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے، میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ایک نور ہدایت تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ یعنی ابن جریر کی تفسیری کو تو سارا فوٹو کاپی کیا ابن کثیر نے بھی۔ ابن کثیر تو بہت بعد میں آئے، 700 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے، یہ تو پہلے 300 سال کے اندر آتے ہیں ابن جریر، انہوں نے یہ نقل کیا۔ لہٰذا یہ بعض اہل حدیث اور دیوبند کی طرف سے بریلویوں کے اوپر یہ تان کرنا کہ یہ اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اہل سنت نے یہ تفسیر کی ہے، البتہ جو ان کا وہ غلط پورشن ہے، یعنی وہ نور سے مراد وہ فرشتوں والا نور یا وہ ایک نور ایز اے اسپیشیز لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ مٹی تو نور سے افضل ہے، یعنی افضل البشر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بشر کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے معراج ملی ہے، کسی نورانی مخلوق کو تو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو ایز اے اسپیشیز انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہے، اگر وہ واقعی انسان بن جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ امت کے اوپر گواہ ہیں، قیامت والے دن بھی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا، بلکہ یہ امت بھی سورۃ الحج میں، سورۃ البقرہ میں آتا ہے اگلی امتوں پر گواہی دے گی، اور ڈر سنانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی ڈر سنانے والے، آخرت کا ڈر سنانے والے اور خوشخبری دینے والے اہل ایمان کو جو بات مان جاتے ہیں ان کو ہمیشہ کی کامیابیوں کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام حمزہ بریلوی المتوفہ 1921 عیسوی اور 1340 ہجری، انہوں نے اس آیت کا بڑا غلط ترجمہ کیا اور اس کی وجہ سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، اور وہ شاہد کا ترجمہ انہوں نے حاضر و ناظر کر دیا کہ گواہی دینے والا، حالانکہ قرآن حکیم اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ یہی امام رضا بریلوی صاحب نے سورۃ الحج کی جو آخری آیت ہے 78 اور سورۃ البقرہ میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں نے 2 گھنٹے کے اوپر صرف حاضر و ناظر کے مسئلے کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا، جس میں نے ساری احادیث اور آیات کور کی ہیں، اس میں یہ آیت بھی کور کی تھی۔ حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 7 ہے اہل سنت پاک.com پہ، جو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا، اور میں نے یہ بتایا کہ حاضر و ناظر کے عقیدے کا بانی اس سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر امام رضا بریلوی صاحب نہیں ہے، بلکہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی المتوفہ 1052 ہجری ہے۔ یہ امت کو عقیدہ انہوں نے دیا ہے، اور اب یہ وہ شخصیت ہے جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں۔ یہ بڑے یعنی دکھ کی بات ہے کہ ایسا شخص جو اس طرح کا امت کو عقیدہ دے رہا ہے، اس کو آپ بزرگ مانیں، اور وہی بات جب امام بریلوی صاحب کریں تو آپ ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ جائیں۔ تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں حاضر و ناظر کے عقیدے کا بانی کون تھا، تو میری پوری ڈیٹیلز کھل جائیں گی۔ تو یہ عقیدے کا جو فساد ہے، یہ تمام مکاتب فکر کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر آیا ہے، لیکن قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے۔ حمزہ بریلوی صاحب نے سورۃ الحج کی آخری آیت میں، سورۃ البقرہ کے اندر 142 سے آنورڈ جو آیات آتی ہیں ان میں ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ وہاں پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا۔ وہاں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورۃ البقرہ میں آپ پارہ نمبر 2 کھول لینا اپنے بلو والے قرآن پاک میں، پہلے اس صفحے کے اوپر وہ آیات آ جاتی ہیں، پیج نمبر 23 ہے، 143 نمبر آیت ہے۔
تیسری لائن یہ بلو والے قرآن پاک میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اس طریقے سے تمہیں درمیانی امت وسط، ماڈریٹ امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اب یہاں پر حمزہ بریلوی صاحب نے شہید کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا کہ گواہ بن جاؤ، یعنی تم اگلی امتوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر۔ یہ کیسے؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت کہہ دے گی کہ نوح علیہ السلام نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا اللہ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر کہ نہیں، نوح علیہ السلام سچے ہیں، ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے۔ دوسرا یہ جو شہادت علی الناس والا منصب ہے، یہ بہت اہم منصب ہے، اور اس کو جس طریقے سے ماڈرن دور کے اندر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس چیز کو، اور امین احسن اصلاحی صاحب نے بلند کیا ہے کہ اس امت نے شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہ بننا ہے اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہاف پہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ امت باقی امتوں پر، پوری امت پر گواہ بننے والی ہے، ان تک یہ بات پہنچانی، شہادت علی الناس، کھڑے ہو جانا ہے اللہ کے لیے، لوگوں پر گواہی دینے کے لیے کہ یہ دین حق ہے۔ اب یہاں پہ ترجمہ صحیح کیا انہوں نے، ورنہ اگر حمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ ہوتا نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں، وہ جو انہوں نے یہاں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 میں کیا ہے، تو وہ بنتا کہ تاکہ اے نبی کی امت تم حاضر و ناظر بنو اگلی امتوں پر، اور یہ نبی حاضر و ناظر بنے تم پر، تو یہ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا۔ تو قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے، اگر کسی نے کسی جگہ پر ڈنڈی بھی ماری ہے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی برکت سے خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ سب کا ترجمہ پڑھیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو مسئلہ نمبر 7 میرا ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور چمکا دینے والا آفتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ نور کا وہ روشن سورج ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں تک ہدایت پہنچتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے شک ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں، تو نور ہدایت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیجئے مومنین کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور دیکھیے کافروں اور منافقوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن حکیم میں ٹاپک بار بار آیا ہے، چاہے کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، بہرحال دنیاوی اعتبار سے جب اسے دعوت و تبلیغ میں تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسے لمحات انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، کچھ تو اس پہ خود آتے ہیں، اور کچھ جو اس کو سمجھانے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو اس قسم کی مت دے رہے ہوتے ہیں، یار تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کہ ہو گیا، تو اللہ دے بندے، تو ٹھیکہ لے دین دے کام دا، ٹھیک ہے، پوری دنیا جنہوں پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہے۔ اب یہ اتنا خطرناک کھیل لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنے بیاف کے اوپر کھڑے ہیں کیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جب برائی دیکھے تو ہاتھوں سے روکے، ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، لیکن دل والے کو انڈوس نہیں فرمایا ذالک اضعف الایمان، اے تو بالکل لولا لنگڑا قسم دا ایمان ہے۔ کیا ہم زبان سے بھی کسی برائی کو برائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور دل پہ بھی زیادہ عرصہ برائی نہیں رہتی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ جب زبان سے آپ اظہار نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زبان سے کم از کم بات کرنی ہے، گونگا شیطان نہیں بننا۔ اسلام تو کہتا ہے ہاتھ سے بھی روکنا ہے برائی کو، کتنے % لوگ روکتے ہیں؟ الٹا جو بیچارہ زبان کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یار یہ آپ کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے ہاتھ کیا ہے، یہ آپ کو غلط دین بتا کے گئے ہیں، دین اصل میں یہ ہے کتاب و سنت میں، اس کو لوگ آگے سمجھا رہے ہوتے ہیں یار تو اللہ دے بندے ایڈا بڑا رسک لے رہے ہیں، لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے، تو یار یہ بات تو آپ نبی علیہ السلام کو اصل میں سمجھا رہے ہیں کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بات پہنچانی ہے لوگوں تک۔ ظاہر ہے الحق مر، عربی میں محاورہ ہے، حق کڑوا ہی ہوتا ہے، آپ جتنے مرضی احسن انداز میں بات کریں، جو حق اور سچ بات ہے وہ چبھ جاتی ہے اگلے بندے کو جس نے بات نہیں ماننی۔ تو اس کا کبھی یہ سلوشن نہیں ہے کہ وہ دعوت سے پیچھے ہٹ جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہے کہ نبی علیہ السلام کو اسپیسیفکلی اور آپ کے صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ
آپ نے بھی جو ہے وہ کافروں کی باتیں نہیں ماننی ہے، ان کی پرواہ نہیں کرنی. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کا کہنا مت مانو، والمنافقین، اور نہ منافقین کا، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور نہ پرواہ کرو ان کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف اور اذیت کے اوپر، کہ یار اب جو ہے وہ مجھے ان تکلیف میں انہوں نے ڈال دیا ہے، تو اب میں جو وہ دین کا کام چھوڑ دوں یا میں بیک فٹ کے اوپر چلا جاؤں. اب دیکھیں شعبہ ابی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک کس طرح گزارا کرنا پڑا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ 3 سال تک ہماری حالت یہ تھی کہ ہم پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، اور جس طرح بکریوں کو مینگنیاں آتی ہیں نا، اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا. تو کیا انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا؟ اور پھر میں اس سے اگلی بات کروں گا کہ 2.25 ارب، یہ چلیں احتیاطاً 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمانوں میں ایک مسلمان نے بھی ایسا نہیں ہونا کہ جو نر بن کے صحیح طریقے سے بات کرے اور کھڑا ہو جائے مخالفت کے لیے ان باطل لوگوں کے کہ جنہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہے یہ کوئی اور کام کرے گا. بھئی کون کرے گا کام؟ جس کو سمجھ آئے گی وہ کرے گا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ جواب قیامت الدین دے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. یہاں تو لوگ غلط باتیں ممبر کے اوپر بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے انجینئر صاحب کو فون کر دیتے ہیں، وہ جی آج فلاں مولوی صاحب نے ممبر کے اوپر یہ بات کر دی ہے. تو میں پھر ان سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو نہیں پتہ یہ انہوں نے بات غلط کی ہے؟ کہتے ہیں جی پتہ ہے. تو ساری دنیا کی مصیبتیں ان کا بوجھ میں نہیں اٹھانا ہے اکیلے بندے نے. آپ کے زبان نہیں اللہ نے آپ کو دیا، آپ گونگے شیطان ہیں کہ آپ کم از کم اس لیکچر کے بعد ہی ان کو بند کمرے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ آپ حدیث اور واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں جھوٹ کوئی بیان کرے گا تو میں نے پریکٹیکلی جا کے وہاں پہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہر بندہ جو جہاں پر ہے وہ ذمہ دار ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہے ہی اس لیے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو بہترین امت کہا گیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلند مرتبہ ہے اس وجہ سے امت کا بھی بلند مرتبہ ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ کی ختم نبوت کی برکت سے، کہ چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، نبیوں والا کام اب اس امت نے کرنا ہے. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، اور وہ کام امت کاری کوئی نہیں ہے. امت کاری ہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چور ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈی ہیں، بے نمازی ہیں، حرام خور ہیں، سانو انجی قبول کر، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. امت نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ رزلٹ نکالا ہے امت نے. حالانکہ امت کو بتائیں کہ یار امت کی افضلیت کس بنیاد کے اوپر تھی؟ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جو کام ملا ہے اس امت کو، نبیوں والا کام، اس کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے، اور وہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو وہ ساری میں ٹینشن مجھے ریلیز کرتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی میں نے کیا کرنا ہے؟ میری 1 لاکھ فوٹو کاپیاں کرا لو پھر، تو جگہ جگہ بانٹ دو. نہیں، آپ جدھر ہیں غلطی دیکھتے ہیں احسن طریقے سے آپ ہائی لائٹ کریں. آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، بجائے مجھے فون کر کے آپ خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کم از کم اس سے پوچھ لیں. وتوکل علی اللہ، اور توکل اللہ پر کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ آپ کے لیے کارساز کافی ہے. دیکھ لیں کیا ایک وہ حالت ہے کہ ایک شخص سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلتے ہیں. اپنے بستر پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹا کے جاتے ہیں کہ مانتے واپس کر کے آ جانا. اور راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جب غار ثور کے اندر، جو سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کہ جب تم دونوں غار میں تھے اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس حالت میں جب آپ مکے سے نکل رہے ہیں، اور یہ 1 ہجری کا واقعہ، اور 8 ہجری میں 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں. اور جب مکے سے نکل رہے ہیں، سراقہ ابن جوشم، سراقہ ابن مالک جو مخبری کرنے کے لیے آیا، اس کا گھوڑا دھس گیا، واپس نہیں جا سکا. 2-3 بار ایسا ہوا اسے سمجھ آ گیا بھئی اللہ کے پیغمبر ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا سراقہ کو بشارت دے دو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا پرشین امپائر، اور وہ کسرا جو اس کا ہیڈ
اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس وقت تو سراقہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اپنی جان بچا کے رات کے اندھیرے میں یہاں سے جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پرشین امپائر گرے گی اور اس کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہوں گے. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں وہ وقت آیا ہے. سیدنا عمر نے بلا کے پھر سراقہ کو وہ پورا کسرا کا لباس پہنایا اور اس کے بعد کہا اتار دو، یہ مومنین کا مال ہے. انہوں نے سمجھا یہ مجھے گفٹ ہو گیا. انہوں نے کہا نہ، نبی علیہ السلام نے صرف کہا تھا دیکھا ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں، یہ مومنین کے بیت المال میں آئے گا. تو رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی کسی نے سوچا تھا؟ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کارساز ہے. اب میرے بھائیوں ذرا روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی جو آئلی زندگی ہے اس کے حوالے سے اس طرف جا رہا ہے. اس کو میں جلدی جلدی کور کروں گا تاکہ ٹائم پہ یہ صورت بھی مکمل ہو جائے آج ہی کے لیکچر میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے اہل ایمان جب مومنات عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور پھر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی وہ عورتیں غیر مدخولہ ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، تم نے یعنی ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا تھا. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے جو ان کے لیے شمار کی جائے گی. یعنی اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. طلاق کے بعد وہ اسی دن ہی اگلا نکاح بھی کر سکتی ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، یعنی غیر مدخولہ عورت ہے. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن ان کو کچھ نہ کچھ مال دے دو اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرو. اور وہ ڈیٹیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 میں آتی ہے کہ اگر حق مہر طے ہوا تھا تو آدھا حق مہر دینا ہوگا اگر رخصتی نہیں ہوئی. اور اگر حق مہر اس طریقے سے اسپیسیفکلی طے نہیں ہوا تھا تو پھر اس صورت میں یعنی جو معروف طریقے سے جو کوئی خدمت کی جا سکتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. یا ایھا النبی انا احللناک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے ایسی عورتیں بیویوں کے طور پر جن کو آپ حق مہر دے دیں. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور وہ عورتیں بھی جو کنیز کے طور پر آئیں گی، لونڈیاں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور غنیمت دی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال. جس طرح کہ سیدہ صفیہ بنت حیی بنت اخطب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، ان کا حق مہر پھر ان کو آزاد کرنا ہی ٹھہرا تھا غزوہ خیبر کے بعد. تو یہ تمام کی تمام آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں. باقی یہ جو لونڈیوں والا ایشو ہے نا جی، یہ بڑا کرٹیکل ہے. اکثر مجھے ای میلز بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی اتنا کوئی سیدھا سا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ایک لائن میں کسی کو سمجھا دیا جائے. اس کے لیے امت میں ایک ہی شخص ہے جس نے علمی خدمت کی ہے پوری امت کے اندر، اور وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہیں، جن کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام. 22 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور اس کو کتاب کو جب ڈاکٹر اقبال نے پڑھا تو انہوں نے کہا یہ شخص مسلمانوں کا لیڈر بنے گا. اور امت کا پچھلے 1200-1300 سال کا قرض اس بندے نے اتار دیا ہے کہ جو صحابہ کرام ابن رضوان رومن اور پرشین امپائر کے اوپر چڑھ دوڑے اور جو میدان جنگ میں عورتیں آئی تھیں ان کو لونڈیاں بنایا. ساری عورتوں کو نہیں لونڈیاں بنانا ہوتا، جو لڑائی کرنے کے لیے آئی ہیں، جو اپنے شہروں میں ہیں وہ تو آزاد عورتیں ہیں، ان کو تو لونڈیاں نہیں بنانا. ان کی کفالت کا پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے اسلام نے جو لونڈیوں کا سسٹم دیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے اوپر اگر کتاب اس امت میں کسی شخص نے لکھی ہے تو وہ مولانا مودودی کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام. اور میرا مسئلہ نمبر 162B ریکارڈڈ موجود ہے خلافت راشدہ کے 30 سال. اس میں میں نے بتایا تھا کہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر پوری امت میں اگر کوئی کتابیں لکھی گئی ہیں تو 2 ہی کتابیں، اور دونوں کے مؤلف مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہیں. نمبر 1 الجہاد فی الاسلام اور نمبر 2 خلافت و ملوکیت. یہ 2 کتابیں ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے. تو جسے شوق ہے تو پھر وہ کتابیں خرید کے پڑھیں. ان کے PDF بھی یوٹیوب کے اوپر آپ جو گوگل کے اوپر PDF اویلیبل ہیں، یوٹیوب کے اوپر ان کتابوں کے تعارف پہ آپ اگر یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں نے 2 کتابوں کو فزیکلی دکھا کے HD کیمرے میں ان کا تعارف کروایا. تو لونڈیوں کے سسٹم کو میں یہاں پہ یعنی اسکپ کر رہا ہوں. تو آپ کے لیے جن عورتوں کو آپ حق مہر دے دیں وہ عورتیں حلال ہیں. یہ مال غنیمت کے طور پہ جو لونڈیاں ہیں وہ حلال ہیں آپ کے لیے. وبنات عمکا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں. اور یہ جو ہے یہ چچا کی بیٹیاں یہ سارے ظاہر ہے یہ تو مطلب کزنز وغیرہ کے ساتھ رشتہ ہے، تو عام مومنین کے لیے بھی ہے. وبنات
عماتکا اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، و بناتی خالکا اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، و بناتی خالاتکا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی اور وہ عورت بھی آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہے جو خود سے اپنا نفس ہبہ کر دے نبی علیہ السلام کو. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت ہے کہ وہ کہ میں حق میں نہیں لیتی، میں یہ سادہ سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے عقد میں آ جاؤں. اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے، اور اس طرح کے ایک دو واقعات ہوئے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے خود ہی قبول نہیں کیے، بخاری مسلم میں ملتے ہیں. ان اراد النبی ان یستنکحاہا کہ اگر نبی علیہ السلام ان سے نکاح کرنا چاہے تو ان کو یہ اجازت ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین اور یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، باقی مومنین کے لیے نہیں ہے. باقی مومنین کے لیے تو سورۃ النساء میں آیا نا کہ 4 سے زیادہ عورتیں وہ نہیں کر سکتے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج. ہمیں خوب معلوم ہے. اب دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی جو تعداد ازواج والا ایشو ہے، یہ اتنا کرٹیکل ایشو تھا کہ اس کو حدیثوں کے اوپر نہیں رہنے دیا گیا، قرآن میں ہی ڈسکس کر لیا گیا. اور آج بھی آپ دیکھیں ماڈرن ایج کے اندر سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد کے حوالے سے ڈالے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب لکھی ہے اس کی حکمت کے اوپر، اور الرحیق المختوم کے اندر بھی اس کی حکمتیں موجود ہیں. الجہاد فی الاسلام میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج کی تعداد کے حوالے سے جو 11 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت کیوں دی تھی؟ آپ سے پہلے جو حکمران ہیں وہ تو سینکڑوں میں بیویاں رکھتے تھے، اور ابھی بھی آپ آج بھی دیکھ لیں، یعنی وہ کویت کا جب وہ امیر بھاگا تھا تو پتہ نہیں 80 تو اس کی وہ بیویاں یا جو بھی تھیں وہ لے کے، تو وہ تو ہمیشہ سے حکمرانوں کا یہ معاملہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 11 بیویاں تھیں، اور ان میں سے بھی صرف ایک کنواری تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا، باقی سب کی سب جو یا طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو پہلا چارم فل ایکٹیویٹی تھی وہ تو پہلی شادی تھی، وہ تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوئی جو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھیں، اور ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی بھی کوئی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں 24 سال تک رہی ہیں، 49 نبوی تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کوئی نہیں کی ہے ان کی زندگی میں، اور آپ کی ساری اولاد ہی ان سے ہوئی ہے، سوائے ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. باقی پوری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہے، اور آپ کی نسل بھی ان سے چلی ہے، سیدہ فاطمہ انہی کی بیٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی مطلب اس کو کوئی ایز اے چارمفل ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں بلکہ امت کی تعلیم کے لیے. آپ دیکھیں سیدہ عائشہ جو ہیں وہ ایک کلین سلیٹ کے طور پہ آپ کو ملی، اور سیدہ عائشہ کا جو نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا، اس کے اوپر میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے اس کی حکمتوں کے اوپر بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ 47 ایئرس تک زندہ رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور کئی صحابہ کی استاد ہیں. امت تک دین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی ہے، گھریلو زندگی، یہ تو ٹرانسفر ہی امہات المومنین کے ذریعے ہوئی ہے. تو یہ حکمتیں تھی اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک ٹائٹل دے دیا، وہ آگے آیت آ جائے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پابند کر دیا کہ اب آپ کی جو 11 بیوی ہیں نا، آپ نہ تو ان کو طلاق دے سکتے ہیں اور نہ ان کے بعد کوئی اور عورت سے شادی کر سکتے ہیں. یہ پابندی آپ کے اوپر لگا دی. یہ پابندی عام مسلمان کے اوپر نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ اپنی کسی بیوی کو اب طلاق نہیں دے سکتے. اس کی لاجیکل حکمت کیا تھی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آگے ہی آیات میں آ جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد حضور کی بیوی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اسی صورت کے شروع میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ مومنین کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں. اور چونکہ ان کا ایک بیوی ہونے کا سٹیٹس ہمیشہ کے لیے بین ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں بھی طلاق دے دیتے تو کسی اور عورت کے مرد کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتی تھی. تو چونکہ ان کا سٹیٹس ایز اے بیوی بین ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور مرد کے لیے، لہٰذا آپ کو بھی پابند کیا گیا کہ آپ نے طلاق نہیں دینی. قیامت الدین بھی آپ کی بیویاں بن کے ہی اٹھیں، جنت میں بھی وہ آپ کی بیویاں ہوں. دیکھیں نا، مولا علی علیہ السلام نے جب عمار بن یاسر کو بھیجا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، جنگ جمل کی تیاری کے لیے، تو کوفے کے ممبر پہ چڑھ کے جو عمار بن یاسر کا خطبہ امام بخاری نے نقل کیا، قربان جاؤں امام بخاری نے اماں عائشہ کے فضائل میں وہ نقل کیا کہ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ دیکھو عائشہ جو ہے وہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، امیر المومنین کے خلاف خروج کیا ہے انہوں نے، لیکن وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب یہ بہت سخت جملہ تھا، عائشہ ورسز خدا، لیکن ساتھ ہی عزت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ بھئی ان کی غلطی ہے. وہ تو بعد میں پھر انہوں نے سیدنا علی سے معافی بھی مانگی، روتی بھی تھیں اور کہا مجھے حجرہ رسول میں دفن نہ کرنا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اب یہ پورا ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، آپ کو لیکچر کے اینڈ میں مل جائے گا. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے اہل سنت کی کتابوں سے 200 روایتیں جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے. لیکن اس حدیث میں بھی دیکھیں سیدنا عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. تو یہ یعنی سٹیٹس تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکاح میں لینا چاہیں، اگر کوئی عورت ہبہ کر دے تو وہ ان کے لیے خاص ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نبی آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیٹسفیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دنیا میں سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ایک عورت. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤتی الیک من تشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی مرضی ہے، جس بیوی کو چاہیں اپنے قریب کر لیں اور جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں. یعنی عام مومنین کے لیے تو یہ پابندی ہے کہ انہوں نے ایکویلٹی کرنی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں بھی آزادی عطا فرمائی. آپ کی رسپانسبلٹیز ایسی تھیں کہ آپ کے لیے چیزوں کو اس طریقے سے مینج کرنا مشکل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا ٹائم دیتے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بیویاں آپ سے خوش تھیں. آپ نے پورا اپنی طرف سے انصاف کیا. لیکن یہ آپ کی جو ہے عظمت کا اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ریلیکس کرتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، جس بیوی کو زیادہ ٹائم دو، جس کو کم دو. بہت بڑی فضیلت. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ کسی کو جس کو آپ نے علیحدہ کیا تھا اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی طرف طلب کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. سیدہ سودا جو تھیں انہوں نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی سیدہ عائشہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دی تھی، یعنی یہ غلط مشہور ہے کہ طلاق دے دی. طلاق آپ نے کسی بیوی کو بھی نہیں دی ہے. تو بہرحال فرمایا کہ مطلب تمہارے پاس اجازت ہے کہ اگر کسی سے تم نے علیحدگی اختیار کی ہے یا کسی کی باری مقرر نہیں کی اور دوبارہ کرنا چاہو، یہ تو آپ کو اجازت ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ. اور یہ رخصت اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کی بیویوں کے ذریعے، آپ کی بیویوں کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہو اور وہ ارزردہ خاطر نہ ہو اور خوش رہیں جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے یعنی ایک خامند کی حیثیت سے تو صرف نہیں تھے نا، ان کے لیے تو پروفٹ بھی تھے نا ان بیویوں کے لیے. تو آپ جس کو قریب کریں گے ظاہر ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے، بردبار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہ جو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کروں، باقی جو دلی رجحان والا معاملہ ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. اور جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنی ہیں ان میں بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے جو ان کا خرچہ پانی اور سٹیٹس کے اوپر ایکویلٹی ہے، باقی دلی رجحان کے اوپر ظاہر ہے ایک بیوی خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے اور ایک بدتمیزی کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ خاوند دونوں کے ساتھ ایکولی دلی رجحان نہیں ہو سکتا، لیکن باقی دنیاوی معاملات کے اندر ایکول ہی رکھا جائے گا. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. یہ وہی بات آگے، ان عورتوں کے بعد آپ کے لیے کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی بیوی تبدیل کر لیں کسی اور بیوی کے ساتھ. یعنی آپ کہیں گے جی 11 کی تو اجازت مجھے مل گئی ہے تو میں ایک چھوڑ کے کوئی اور کر کے تو نیٹ 11 ہی رکھوں، تو اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور حکمت میں نے پہلے بتا دی، کیوں؟ کیونکہ اس عورت کی تو اب لائف ہی بین ہو گئی ہے، وہ کسی مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اس کو اتنا بڑا درجہ مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و عفت کا تو خیال رکھا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی جو حقوق ہیں ان کا بھی کتنا خیال رکھ رہا ہے کہ اگر نبی کی بیویوں نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو آپ نے بھی اب ان کو طلاق نہیں دینی، نہ آپ بدل سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے آپ کو کسی عورت کا حسن بھائی کیوں نہ،
تب بھی آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے ان عورتوں کے علاوہ. آپ اندازہ کریں کہ اب یہ یعنی اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی گھر کی ڈسکس ہو رہی ہے, اور کتنی ڈیٹیل کے ساتھ. میں نے سورۃ العذاب کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ٹوٹلی گھومتی ہے آپ کے گھر کی زندگی کے اوپر ہے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر پورا دین کھڑا ہے, اس کے اوپر اعتراضات ہونے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں حدیثوں کے اوپر نہیں چھوڑ دی ہیں کہ تاکہ کوئی کہ جی حدیث تے ضعیف ہے, تے صحیح ہے, تے یہ ہے, تے وہ ہے. ورنہ یہ جتنی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہی حدیثوں میں آتی تو لوگوں نے کہنا تھا یار کیا عجیب و غریب باتیں. قرآن میں تو ایسے 4 بیوی ہیں تو نبی نے کیوں 11 کر لی ہیں, یہ حدیثیں ہی فراڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خود اس میں ڈسکس کر دیا. الا ما ملکت یمینک, ہاں جو لونڈیوں والا معاملہ ہے وہ آپ کو اجازت ہے, وہ آپ جتنی مرضی رکھ سکتے ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اے ایمان والو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو گھروں میں بجز اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے دعوت دی جائے, اور وہاں پر کھانے پکنے کا انتظار بھی نہ کرو کہ جی چلو آدھا گھنٹہ پہلے ہی ٹر جانے ہیں, چلو حضور نال گپ شپ بھی مار لیں گے تے کھانے کا انتظار نہیں. بس جس ٹائم پہ بلایا جائے اسی وقت جانا ہے, کیونکہ آپ گھر اس وقت کوئی اتنے بڑے بڑے گھر تو نہیں تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بعض کچھ آراب ملنے کے لیے آ گئے اسی طریقے سے, اور وہ ظاہر ہے اب چھوٹا سا ہی سین ہے, ایسا کمرہ بھی ایک ساتھ اسی طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے وہ اسی سین کے اندر ایک کونے میں جو ہے یوں کر کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی ہیں. اب وہ گپے مارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب آپ کو فیل بھی ہو رہا ہے کہ بھئی یہ خود ہی خیال کریں کہ میرے تو گھر ہی چھوٹا سا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے تھے, اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اخلاق والا معاملہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام جو حیا فرما رہے ہیں یہ اس اخلاق سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ کوئی حیا نہیں فرمائے گا, بالکل غلط کام کر رہے ہو تو فوراً اٹھ جایا کرو جیسے ہی کام ختم ہو. بس جتنی دیر کے بلایا جائے اتنا ہی, اس کے بعد جب کام ختم ہو تو اٹھ جایا کرو, دل لگی نہ وہاں کیا کرو گپے مار کے. اب یہ بڑے یعنی سخت الفاظ اس میں آئیں گے. تو کھانے کی اجازت دی جائے, پکنے کا انتظار نہ کرو. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا, اور جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جایا کرو. ولا مستأنسین للحدیث, وہاں دل بلانے کے لیے باتیں نہ شروع کر دیا کرو, گپ شپ کے لیے نہ بیٹھ جایا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, بے شک ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے. اذیت اس لیے نہیں کہ آپ کو کوفت ہوتی تھی ان کی باتوں سے, مراد یہ کہ مطلب پرسنل لائف ہے, اور یہ ایک دائی اس چیز کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے. یعنی مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. بعض کا لوگ اسی طریقے سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں, اور مطلب حالانکہ ان کے پاس فون نمبر بھی ہوتا ہے, پھر مجھے مجبوراً کئی بار میں روٹی بھی کھا رہا ہوں تو چھوڑ کے آنا پڑ جاتا ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس بندے کی مصروف لائف ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ اخلاقاً بھی, جب آج کے دور میں تو آپ ایک ٹیکسٹ میسج کر کے بھی ٹائم لے سکتے ہیں. اور پھر میں نے ملاقات کے لیے ایک دن اتوار کا رکھا ہوا ہے, میں 3-4 گھنٹے یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. درس تو صرف 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو ایک شیڈیول لائف کے ساتھ ہی آپ اپنا وقت گزار سکتے ہیں, ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور اس میں کسی کو مطلب برا نہیں بنانا چاہیے, اور نہ یہ بد اخلاقی میں آتا ہے. ظاہر جو بندہ مصروف ہوتا ہے اس کے لیے چیزوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بے شک ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, لیکن وہ تمہارا حیا کرتے ہیں, اپنے یعنی حسن اخلاق کی وجہ سے تمہارا خیال کر لیتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, اور اللہ تعالیٰ کوئی حیا محسوس نہیں کرتا حق بات بیان کرنے سے. یعنی حق بات کو بیان کرنے میں حیا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, مطلب اور کلیئر کٹ. حتیٰ کہ یعنی بخاری مسلم میں ہے کہ 3 دفعہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اجازت مل جائے تو اندر جاؤ, اور اگر اجازت نہیں ملتی واپس آ جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. لیکن یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو, وہ کہے گا جی بد اخلاق آدمی ہے, یہ وہ دین کا علم ہی نہیں ہے لوگوں کو. ظاہر بندے کی ایک پرسنل لائف ہے, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کرے یا نہ کرے. ہاں جو حکمران ہے اس کا معاملہ الگ ہے, اور اس کا بھی یہ نہیں کہ آپ نے اس کو گھر میں جا کے تنگ کرنا ہے. جب وہ پبلک کے اندر یا جن حالات و واقعات میں جب وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے اور وہ اس کے لیے بیٹھتا ہے, اس وقت آپ اس کے سامنے معاملہ رکھیں گے. تو لوگوں کو مشورے دینے بہت آسان ہوتے ہیں. جب انسان خود اس تکلیف سے گزرتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار یہ مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اور اگر تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز لینا چاہو تو
پردے کے اندر لو، یعنی گھر کے باہر کھڑے ہو، اس وقت ظاہر دروازے نہیں ہوتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف پردہ ہی لٹکایا جاتا تھا. یہ بند والے دروازے جو بعد میں رواج آیا ہے، صرف پردہ لٹکا ہوتا تھا. تو اجازت جو ہے وہ اس پردے کے پیچھے ہی رہ کے کوئی چیز اگر لینی ہے گھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں، بعض اوقات آپ سے کسی کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ یہ جا کے چیز لے آؤ، تو پردے میں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں پاکیزگی ہے صحابہ کرام تمہاری بھی اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کی بھی. اب دیکھ لیں یہ پردے کا معاملہ کتنا سٹرکٹ ہے. میں نے یہ ساری آیات کو بڑی ڈیٹیل سے، علیحدہ سے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کر کے تقریباً 4 گھنٹے کی ریکارڈنگ 2 لیکچر کرائے ہیں. مسئلہ نمبر 161A غض بصر، نظروں کی حفاظت کے اوپر، جس میں بخاری و مسلم سے میں نے 17 حدیثیں بھی، قرآن حکیم کی کئی آیات پیش کی، اور 161B 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے عورتوں کے حجاب، پردے اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ. ان میں نے ساری آیات بھی کور کی ہیں اور درجنوں بخاری و مسلم کی حدیث کور کی ہیں. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف کراس ریفرنس بتا رہا ہوں. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور تمہارے لیے زیب ہی نہیں دیتا کہ تم نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف دو، اور نہ اس چیز کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی کسی بیوی کے ساتھ تم نکاح کرو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص نبی کی بیوی کے ساتھ شادی کر لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد. اسی لیے امہات المومنین والا معاملہ رہا ہے. لیکن یہ امہات المومنین والا جو معاملہ ہے، پردہ اسی طریقے سے اسٹیبلش رہا ہے. سیدہ عائشہ بھی جب صحابہ کو تعلیم دیتی تھی تو پردے کے اندر، اور اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی آج بھی جو ہے مرد عورتوں سے تعلیم لے سکتے ہیں، بالکل غلط ہے. کیونکہ اس وقت تو سیدہ عائشہ سے بڑی کوئی استاد ہی نہیں تھی جن سے دین سیکھا جاتا. یا ایک سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ کو بھی بعض کا جو مسائل نہیں پتہ ہوتے تھے سیدنا علی کی طرف رجوع کرتی تھی. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 حدیثیں 639، 40 اور 41 کہ ایک شخص سیدہ عائشہ کے پاس آیا، کہا کہ یہ موزوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے؟ تو ام عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا. حالانکہ بیوی حضرت عائشہ ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب نبی علیہ السلام کے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ تھا. وہ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے. سیدہ عائشہ کا تو جب قرآن نکلتا تھا تو وہ سفر میں جاتی تھی نا، باقی تو بیویاں بدل بدل کے جاتے تھے، لیکن سیدنا علی ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے. اور وہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مدینے میں چھوڑا تو سیدنا علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے اتنی بڑی ارشاد فرما دی بات، آپ نے فرمایا کہ اے علی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یعنی جب ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، اتنی بڑی فضیلت اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمائی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر. تو سیدنا علی کے پاس جب وہ بندہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات تک، ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد جب جرابیں یا موزے پہن لی جائیں تو مسح کی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے. تو آج ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو لیکچر مرد سن رہے ہیں، میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں اس کو 1 مین آرمی سمجھتا ہوں. اس اکیلی عورت نے اتنا بڑا دین کا کام کیا. لیکن قرآن پاک سیکھنے کے لیے میں تو یعنی جب کمپیریزن کرتا ہوں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو انداز بیان ہے اور جو ان کی قرآن حکیم کی جو دعوت ہے اور جو انقلابی دعوت ہے، وہ اس کا جو رنگ ڈاکٹر اسرار صاحب کی قرآن حکیم کی تفسیر میں نظر آتا ہے، اس کا تو عشر اشیر بھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچرز میں نہیں ہے. تو مرد ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں اور لوگوں کو سنیں. پھر کیونکہ عورتوں کے لیے حکم بھی یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ لجاجت والی آواز میں گفتگو نہیں کریں گے. اب ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو گفتگو کا سٹائل ہے وہ تو اسپیسیفکلی ایسا سٹائل ہے کہ ایسے سٹائل کے ساتھ تو مرد کو تو ایسی آواز سننی نہیں چاہیے. تو قرآن پاک میں حضور کی بیویوں کو منع کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے اوپر میرا کلپ چڑھا ہوا ہے. کیا مرد جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے وہ ویڈیوز یا یہ آڈیو سن سکتا ہے؟ تو سیدہ عائشہ کی مثال دینا غلط ہے. پھر سیدہ عائشہ کی تو تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی ہوئی تھی، اور پھر قرآن میں بھی آیا کہ نبی کی بیویوں تم نے جو ہے وہ یعنی لجاجت کے انداز میں گفتگو نہیں کسی کے ساتھ کرنی. ان کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا سختی والا. تو وہاں تو کسی کو پھر رسپیکٹ بھی ماں والی تھی، کہاں کسی کے دماغ میں کوئی ایسی بات آ نہیں سکتی. پھر استاد بھی اماں عائشہ ہی تھی، صرف وہ والا علم اماں عائشہ ہی سکھا سکتی تھی نا. آج ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو ایسی باتیں نہیں سکھا رہی ہیں جو کوئی اور نہیں سکھا سکتا. کئی معاملات ان سے بہتر انداز میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے سکھائے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے سکھائے ہوئے ہیں. ہاں عورتیں ضرور سنیں، عورتوں کے لیکچر. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ بہت بڑا گناہ ہوگا اگر تم نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ
یعنی حضور کی وفات کے بعد کوئی نکاح کر لو. ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر کوئی بات تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، کہ اگر ان کو کوئی محرم رشتے ملنے کے لیے آ جائیں، ان کے باپ آ جائیں، ولا ابنائہن، یا ان کے بھتیجے آ جائیں، ان کے بیٹے آ جائیں، ولا اخوانہن، یا ان کے بھائی آ جائیں، ولا ابناء اخوانہن، یا ان کے بھتیجے آ جائیں بھائیوں کے بیٹے، ولا ابناء اخواتہن، یا ان کے بھانجے آ جائیں. یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اگر بھانجے، بھتیجے، یا ان کا باپ یا ان کے بیٹے آ جاتے ہیں تو وہ تو محرم ہے. ولا ما ملکت ایمانہم، نہ ان لوڈیوں پر پابندی ہے آنے پر نبی علیہ السلام کی بیویوں کے پاس جو یعنی لونڈیاں ہیں. ظاہر ہے عورتوں کا تو عورتوں سے اس حوالے سے پردہ نہیں ہے، لیکن اس میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے اور سیدہ صفیہ کے پاس وہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں مخنث بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس قسم کی یعنی گفتگو کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایسے مخنث بھی میری بیویوں کے پاس یا عورتوں کے پاس نہ آئے جو مردوں سے ریلیٹڈ یا اس قسم سے کوئی بے حیائی پہ مبنی گفتگو کریں. میں نے مسئلہ نمبر 161 میں ڈیٹیل سے بتایا. واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے. اب اگلی آیت جو ہے اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، آیت درود ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 2 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 56 ریکارڈ کروا دیا ہے. درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، غیب کی خبریں بتانے والے پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. جب آیت درود نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام تو ہمیں سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود ہمیں سکھائیں. تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. لہذا درود ابراہیمی کو ناقص نہیں ہے. اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے کہ کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے. کچھ علماء نے کہا درود ابراہیمی پڑھنا ہی گناہ ہے کیونکہ یہ ناقص درود ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے گرفت کی ہے اس کلپ کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وأعد لهم عذابا مہینا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے رسوا کر دینے والا عذاب. اب یہ بھی آیت اس چیز کی متقاضی ہے ڈیٹیل بولا جائے. میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71B، اس میں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اور میں نے لیکچر جو ہے اس میں وہ اپنا پمفلٹ ہے اندھادھند پیروی کا انجام، اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ یہی آیت لکھی ہوئی ہے اندھادھند پیروی کے انجام پہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو، بغیر مکتسبو، بغیر کسی ایسے کام کے کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو کہ اس کے اگینسٹ ان پر یہ ظلم کیا جائے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے اپنے سر پر بہت بڑا بہتان اٹھا لیا ہے، بہت بڑے گناہ کا بوجھ. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے. اسے بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں. میرا نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، کیونکہ اس میں کلیئر کٹ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے اپنی بیویوں اور بناتک، اور بیٹیوں، و نساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں. اگر نساء المؤمنین نہ ہوتا تو بعض لوگوں نے یہ کہنا تھا، جیسے بعض غالی رافضی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ پلی لے لیتے اس میں کہ جی یہ جو بناتی کا کہا گیا اس سے مراد روحانی بیٹیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتیں ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ نے علیحدہ کر دی ہے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی عورتوں کو بھی، یعنی وہ جو عورتیں ان کو الگ سے ایڈریس کرو، اپنی بیٹیوں کو. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں امت کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو پردے کے احکامات دیے جا رہے ہیں. یہ آیات بھی میں نے پردے والے لیکچر میں 161B میں کور کی تھی، آج میں تیزی سے کور کروں گا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا.
یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو چاہیے جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادروں کے پلو ڈال لیا کریں، یعنی ایک تو چادر سینے پہ ڈالیے، ایک اوپر سے بڑی چادر ڈال کے وہ گھونگھٹ والا معاملہ کر لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہت اچھا طریقہ ہے جس سے وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، پھر ان کو کوئی کافر تکلیف نہیں دیں گے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ آیت بڑی ڈیٹیل میں نے ڈسکشن، چونکہ 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے 161B، اس میں میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا عورتوں کے حجاب کے اوپر، پردے کے اوپر، عورتوں سے ریلیٹڈ سارے احکامات میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کم از کم 100-150 مسائل 2.25 گھنٹے میں کور کیے ہیں. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اگر یہ منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور جو شہر مدینہ کے اندر جھوٹی افواہیں پھیلانے والے جو منافقین ہیں یہ باز نہیں آئیں گے. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینہ میں چند روز کے سوا نہیں رہیں گے. ظاہر ہے بنو قریظہ بھی پھر جو ہے ان کا بھی جو معاملہ ہوا بد عہدی کے اوپر، اور باقی قبائل کو بھی پھر مدینے سے نکال دیا گیا، اور یہ الٹیمیٹ پھر بشارت پوری ہوئی. ملعونین، ان پر لعنت برسے گی. اینما ثقفوا، جہاں پر بھی جائیں گے. اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھر یہ پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے جان سے. جب انہوں نے یعنی عہد شکنی کی بنو قریظہ نے، تو بخاری مسلم میں آتا ہے، قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر گزر چکا، اور غزوہ خندق کے اوپر میرا کلپ بھی لادہ سے ریکارڈڈ ہے، اسی لیکچر میں سے کاٹ کے، سورۃ الاحزاب کے لیکچرز میں سے، جس میں بنو قریظہ کو جو ہے وہ پھر اس بد عہدی کی سزا قتل کی شکل میں بھگتنی پڑی. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کی سنت ایسے بدگماشوں کے بارے میں پہلے بھی رہی ہے کہ ان کا یہ انجام ہونے والا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. قیامت کی نشانیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی، وہ بخاری مسلم میں آتی ہیں، لیکن کس ڈیٹ کو آئے گی، کس سن میں آئے گی، یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہوا ہے. علم الغیب کے اوپر میرے ڈیٹیل لیکچر ہیں 2، مسئلہ نمبر 6A اور 6B، تقریباً 4 گھنٹے کی گفتگو ہے، جس میں میں نے علم الغیب کے حوالے سے جو فرقہ وارانہ نظریات ہیں، کشف، الہام، خواب، اس سارے ٹاپکس الحمدللہ کور کر دیے ہیں. اہلسنتپاک.com پہ آپ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. قل انما علمها عند اللہ، ہے نبی فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور اے پوچھنے والوں تمہیں کیا پتا ہو شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. موت خود بہت بڑی قیامت ہے اس شخص کے لیے، ہر انڈیویجول کی تو قیامت مرتے ہی وہ آخرت کی منزلیں شروع ہو گئی، تو قیامت تو آ جائے گی ہر شخص کی. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں پر لعنت فرمانے والا ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کرنے والا ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس میں نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت والے دن جب ان کے آگ منہ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے، نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جیسے وہ یعنی پکوڑے تلے جاتے ہیں نا تیل کے اندر اوپر نیچے، اس طریقے سے ان کے آگ میں چہرے تلے جائیں گے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، پھر کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور کہیں گے اے اللہ ہم نے دنیا میں تو اللہ رسول کو چھوڑ کے اپنے بڑے بزرگوں کی، یہ بڑے بزرگ یہ دیکھ لیں کتنا بڑا فتنہ ہے، سادتنا وکبراءنا، اپنے بڑوں کی اور اپنے بزرگوں کی ہم نے اطاعت کی. فاضلون السبیلا، تو انہوں نے ہمیں بہکا دیا. یہ ساری آیات میں نے اندھادھند پیروی کے انجام پہ جو 71B لیکچر دیا اس میں کور کی ہیں. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ بڑی لعنت بھیج جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. ظاہر قادیانی تو قیامت الدین کہیں گے نا یا اللہ غلام احمد قادیانی کو ڈبل عذاب دے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور آج ہم دوزخ میں پہنچ گئے، وہ تو کہیں گے. اسی طریقے سے جن جن بزرگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہی کے راستے کے اوپر لگایا اور لوگ ان کے فالوور ہوئے، وہ ان کا بھی عذاب اٹھائیں گے، اپنا بھی اٹھائیں گے، اور لیکن جن کا عذاب وہ اٹھا رہے ہوں گے ان کے عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی.
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے اہل ایمان ان بدبختوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بری کر دیا جو کچھ ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگایا کرتے تھے. یعنی یہ اہل ایمان سے مراد یہاں پہ منافقین ہے. قرآن پاک میں کبھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہی مخاطب کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں منافقین کو، کیونکہ منافقین اندر سے منافق ہے نا، اوپر سے تو قانونی طور پر مسلمان تھے. سورہ توبہ میں جو کہا جاتا ہے کہ بوجھ دل کے ساتھ تم جہاد کے لیے اہل ایمان کھڑے ہوتے ہو، تو اس سے مراد معاذ اللہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اندر سے منافق ہیں. یہاں پہ بھی اہل ایمان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے تھے. کبھی آپ کی بیوی کا کوئی اسکینڈل نکال دیا، کبھی کوئی جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ جی وہ مسلمانوں پہ حملہ ہونے والا، اور اس قسم کی وہ حرکتیں کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو 7 لوگ تھے وہ بھی حرکتیں کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی عزت والے تھے. اس کانٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کے جسم کے اوپر برس کے داغ ہیں. تو ایک دفعہ وہ ایک یعنی ندی پہ غسل کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر کے اوپر رکھے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ وہ پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے. اس کی وجہ سے ان کا جسم لوگوں کے اوپر نمایاں ہو گیا کہ ان کے جسم پہ تو کوئی برس کے داغ نہیں ہے. یعنی وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی قمیض نہیں اتارا کرتے. لوگ کہتے تھے اس کے جسم کے اوپر داغ ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم. اب یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ننگے ہو کے بھاگ رہے تھے. آج بھی جو لوگ نہاتے ہیں نہر کے اندر، انہوں نے نیچے جاگیہ تو پہنا ہی ہوتا ہے، چھوٹی سی تہمت تو پہنی ہوتی ہے. تو وہ بعض لوگ منکرین حدیث اس حدیث کو لے کہتے ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کے ننگے ہونے کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. تم ہمارے بزرگوں کو کہتے ہو کہ انہوں نے انبیاء کرام کی گستاخیاں کی ہیں، تو بخاری نے بھی اس طرح کی حدیثیں نقل کی ہیں. تو آپ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ آج بھی جو لوگ نہر کے اوپر نہاتے ہیں وہ بالکل الف ننگے ہو کے کیا نہاتے ہیں. کپڑے اتار کے جب وہ رکھتے ہیں تو نیچے انہوں نے ایک چھوٹا جو ہے وہ پجامہ وغیرہ تو پہنا ہی ہوتا ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی اس طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے آ گئے تھے. یعنی وہ قمیض وغیرہ کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے اپنی حیا کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معاملہ کیا. تو میں نے یہ ضمناً چونکہ بخاری میں حدیث تھی میں نے ذکر کر دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی بڑی کامیابی کو پہنچا. یہ آیت جو ہے خطبے کے اندر، خصوصاً خطبۃ النکاح کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جمعے کے خطبے کے شروع میں بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کامیابی پہ فائز کرے گا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. اب یہ آیت اگلی مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ بھی کم از کم جو ہے وہ 6-7 گھنٹے بولا جا سکتا ہے. اور یہ آیت میں نے مسئلہ تقدیر پہ 4 لیکچر دیے ہیں جن میں نے 200 آیات قرآن حکیم سے کور کی تھی. ان میں یہ آیات بھی کور کر کے آلریڈی مسئلہ نمبر 104 103 104 A B C یہ 4 لیکچر ریکارڈڈ ہیں. ان میں یہ آیات میں نے کور کی. بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر. کیا امانت؟ کہ نیک اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، برے اعمال کا انجام دوزخ ہوگا. والجبال، اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنها، تو سب نے انکار کر دیا اٹھانے سے. یہ آپشن دی گئی تھی، حکمیہ نہیں کہا گیا تھا، ورنہ تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو حکم کی سرتابی کوئی نہیں کر سکتا سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے. ان کو اختیار دیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کو ایک آپشن دیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا. ان یحملنها، کہ وہ اٹھائیں. واشفقن منها، اور وہ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے. وحملها الانسان، اور انسان نے اپنی مرضی سے اسے اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا، بے شک انسان جو ہے وہ ظالم بھی ٹھہرا اور جہالت کا بھی شکار ہوا. یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا اس جاب کو. آج بھی مطلب آپ لوگوں کو اگر یہ کہیں تو لوگ تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یار یہ زندگی 50-60 سال کی اللہ کی اطاعت میں گزارو، اربوں سال کی زندگی مل جائے گی. کہیں گے جی ہاں جی مجھے سودا قبول ہے، لیکن جب پریکٹیکلی گزارنا ہو تو مشکل ہوتا ہے. اس میں میں نے جاوید احمد غامدی صاحب سے جب میری 18 فروری 2017 کو ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے اسی حوالے سے ایک سوال کیا تھا. وہ یوٹیوب کے اوپر کلپ رکھا ہوا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب سے اللہ سے متعلق ایک مشکل سوال. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے تو یاد نہیں کہ مجھ پہ کب امانت پیش کی گئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی انسٹنکٹ میں موجود ہے، کیا آپ کو آج یہ آفر لگائی جائے تو آپ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
کہ جو کوئی اپنی یہ مختصر سی زندگی اللہ کو دے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ سٹیٹس دے گا کہ کن فیکون والا سٹیٹس ہو جائے گا اس کا، جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. تو ہر بندہ تیار ہے. جنت میں جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہاں لوگوں نے جو خدائی کے دعوے کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں؟ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میری مرضی چلے. یہ دنیا اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو آخرت پھر آپ کی مرضی سے ہوگی، اور اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی سے گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. باقی مسئلہ تقدیر کے اوپر، اور وہ کلپ بہت امپورٹنٹ ہے غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک مشکل سوال، میں نے اس کو بریف بھی کیا اور اینڈ پہ جو تھوڑی سی 2-3 منٹ کی ان کی ریکارڈنگ تھی وہ بھی میں نے لگا دی. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، شرک کرنے والے مردوں اور شرک کرنے والی عورتوں کو. یعنی اللہ نے یہ پورا سسٹم بنایا اس لیے کہ الٹیمیٹلی دیکھے کون جنت میں رہنے کے قابل ہے، کون دوزخ میں رہنے. ورنہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے ڈیوائن علم سے یہ کرتا تو قیامت میں لوگوں نے کہتا یا اللہ تو نے ہمیں آزمایا تو ہے نہیں ہے، ہمیں چانس تو دیتا، دیکھ اسی کس طرح پرفارم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی دنیا میں کہ ٹھیک ہے چانس ملا ہے، کرو اپنی مرضی سے کرو. تو یہ تقدیر کے حوالے سے جو تقدیر کے اوپر چیزیں ڈال دیتے ہیں، ہر بری چیز کو تقدیر پہ اور ہر اچھی چیز جو ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل فراڈ ہے. اور میں نے مسئلہ نمبر 104 ABC کے اندر مسئلہ تقدیر کے حوالے سے یہ ساری ڈسکشن اور بخاری مسلم کی ساری حدیثیں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اور جبریہ اور قدریہ کے جو نظریات ہیں دونوں کا رد کر کے اہل سنت کا منہج بتایا تھا کہ اصل منہج جو ہے وہ اہل سنت کا ہے، اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت کا منہج. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے، نگاہ لطف و کرم فرمائے اہل ایمان مردوں پر، والمؤمنات اور اہل ایمان عورتوں پر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اس کی رحمت کا حقدار وہی ہوگا جو کوشش کرے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ کوشش کریں گے ان کے لیے راہ ہدایت کھلے گی. اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز ہدایت ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص کو نہیں دے گا جو اپنی مرضی سے اللہ کی طرف نہیں آئے گا. ظاہر ہے بے قدری کرنے والوں کے لیے تو نہیں ہے یہ ہدایت. اس لیے آپ دیکھ لیں نبیوں کے بیٹے ہوئے ہیں اور کافر ہو گئے، ورنہ اگر پلیٹ میں رکھ کے ملتا تو نبی کے بیٹے کو ملنا چاہیے تھا نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اور کافروں کے بیٹے مومنین ہوئے. اس امت کا فرعون ابو جہل، ان کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ یرموک میں شہید ہوئے، شہادت کا بھی رتبہ پایا. پوری زندگی نبی علیہ السلام کے مخالف رہے، ایمان قبول کیا، چند سالوں کے اندر شہادت کا رتبہ بھی مل گیا. باپ فرعون ہے امت کا اور بیٹا ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے. تو یہ یعنی پلیٹ میں رکھ کے ہدایت نہیں ملتی کبھی بھی، جو کوشش کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہماری سورۃ الاحزاب مکمل ہوئی. اب دیکھ رہے ہیں آپ بڑی تیزی سے ہماری یہ صورتیں انشاءاللہ مکمل ہوں گی، جو کہ اکثر ٹاپکس پہ میں ریکارڈنگ کروا چکا ہوں. اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ سبا سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.